اگر کوئی شخص مالدار تھا اور اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا اور جانور یا تو گم ہو گیا یا کسی طرح ضائع ہو گیا، اور یہ شخص جو مالدار تھا قربانی کے جیسے ہی دن آئے یہ شخص فقیر ہو گیا، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ سبب وجوب جو ہے وہ شرائط وجوب جب تھے، جب سبب وجوب نہیں پایا گیا، یعنی قربانی کی جو واجب ہونے کی جو شرطیں تھیں جب وہ موجود تھی تو سبب وجوب یعنی وجوب کے جو سبب تھے وہ نہیں پائے گئے، اور اب اگر کوئی سبب وجوب یعنی قربانی کے دن پائے گئے تو اب جو ہے شرائط اس سے مفقود ہو گئی، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک شخص غریب ہے، اس کے پاس وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو، لیکن جیسے ہی قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن آتے ہی یہ صاحب نصاب ہو گیا، یعنی تین دن میں یا تو پہلے ہی ہو گیا ہو پہلے دن ہی، یا بالکل آخری دن کے آخری وقت میں بھی کیا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی کیا ہوگی، واجب ہو جائے گی، کیونکہ اس کو سبب وجوب کے اندر شرائط وجوب جو ہیں قربانی کے وہ پائے گئے ہیں، اور شرائط کیا ہیں، وہ صاحب نصاب ہونا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص غریب تھا اور اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا، خریدنے کے بعد میں جیسے ہی ایام قربانی یعنی قربانی کے دن آئے تو اس نے اس قربانی کو کیا ہے ذبح کرا دیا، قربانی کر دی، لیکن اس کے بعد ابھی قربانی کے دن چل ہی رہے تھے کہ یہ شخص مالدار ہو گیا، یعنی پہلے تو یہ غریب تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے پھر بھی جو ہے اس کو کسی طرح خریدی، اپنے اوپر اس کو واجب کر لیا، کیونکہ اس پر واجب نہیں تھی، لیکن اس نے جو ہے اپنا ادھر ادھر سے کرا کے جیسا بھی اس نے ادھار سدھار لے کر کے اپنے اوپر اس کو قربانی کو واجب کر لیا اور اس کا جانور کیا ہے خرید لیا، لیکن اس قربانی کو کرنے کے بعد میں اب یہ صاحب نصاب ہو گئے قربانی کے دنوں کے اندر، تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پر قربانی واجب ہو گئی، کیونکہ شرائط آ جانے کے بعد میں قربانی کے وجوب کے شرائط آ جانے کے بعد میں اس پر جو ہے سبب وجوب بھی موجود ہے اور شرائط وجوب بھی ایک دم کیا ہے قربانی کے دنوں میں آ گئے، تو اس پر بھی کیا ہے قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو اس کو جو پہلی قربانی تھی وہ نفلی ہوگی، اور دوسری قربانی جو تھی جو اس پر قربانی کے دنوں میں اس پر کیا ہے جو یہ صاحب نصاب ہوا تو اس پر یہ واجب قربانی اس پر ہو جائے گی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ غریب تھا، اس نے کوئی جانور خرید لیا، جانور خریدنے کے بعد میں اب اس کا وہ جانور گم ہو گیا یا کھو گیا کسی طرح، اب اس نے پھر ہمت کر کے دوسرا خرید لیا، حالانکہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس نے پھر بھی جو ہے پہلا جانور خریدا اور خریدنے کے بعد میں پھر وہ جانور گم ہو گیا، اور اب اس نے ہمت کر کے دوسرا جانور خرید لیا، تو اب جیسے ہی قربانی کے دن آئے اب وہ جانور جو پہلا کھویا تھا وہ بھی مل گیا، کیونکہ اس نے دوسرا خرید لیا، اب دو جانور جمع ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ فقہی کتابوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ اب اس شخص پر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا کیا ہے واجب اور ضروری ہوگا، کیونکہ اس پر جو ہے قربانی واجب نہیں تھی، اس نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہے، اور ان دونوں جانوروں کے ساتھ میں کیا ہے وہ قربانی واجب ہو گئی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مالدار شخص ہے، اس کا جانور اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد میں وہ جانور گم ہو گیا، اور جیسے ہی وہ جانور گم ہوا اس نے پھر دوسرا جانور خرید لیا، کیونکہ یہ مالدار ہے تو اس پر تو واجب تھی، اسے خریدنا ضروری تھا، اب جیسے ہی اس نے دوسرا جانور خریدا قربانی کے دن کے اندر وہ پہلا جانور بھی مل گیا، اب یہ شخص کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس پر دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے یہ اس کی قربانی کر دے، اس کو دونوں ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس پر ایک واجب ہے اور وہ ان دونوں میں سے ایک کو کیا ہے قربانی کو کر کے اس واجب کو ادا کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیا جائے اور لوگوں تک ان مسائل کو پہنچایا جائے۔